پیر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ حضرت کا جو خاندانی پس منظر ہے، آفتاب و ماہتاب کا خاندان ہے، حسب نسب، والدین کریمین، ابتدائی تعلیم و تربیت، ماشاءاللہ، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے آج کے پروگرام کا ابتدائیہ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر سے سرفراز فرمائے۔ صادق بے ریا، جعفر با وفا، من کی دنیا کا لا ریب سلطان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نور خیر النساء پرتو مصطفیٰ، علم حیدر کا پورا گلستان۔ سبحان اللہ۔ رازداں ہے حقیقت کی ہر بات کا، واقف علم باطن امام ہدا، ایسا عالم ہے باقر کا لخت جگر، سبحان اللہ، کہ جس کا شاگرد دنیا میں نعمان ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام گلدستہ آئمہ اہل بیت نبوت کے چھٹے خوشبودار پھول سبحان اللہ، سبحان، اور آپ کی خوشبو نے مشام جاں کو معطر کیا ہے۔ ایک عالم آپ کے انوار کی برکت سے اور علوم کے فیض سے مہک اٹھا ہے، اور دنیا آج تک آپ کی بارگاہ اقدس کے اس فیض سے مزید نسل در نسل فیضیاب ہو رہی ہے، جو آپ نے اپنے ظاہری دور میں عطا فرمائے۔ واہ۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا جیسے اس میں مبارک تو جعفر ہے، اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل بھی بیان کی گئی ہے، اور لقب فاضل، صابر، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور لقب صادق، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جیسے آپ نے فرمایا، آپ کو ہی اگرچہ سارا گلستان صادقین کا گلستان ہے، لیکن جس کے نام مبارک کا جز بنا لقب صادق امتیازی، وہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی مبارک شان ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے والد گرامی، سیدنا حضور امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے دادا جان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر دادا جان ہیں، اور مولا علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ۔ دوسری طرف نسب مادری جو ہے وہ حضرت قاسم، مدینہ منورہ کے 7 فقہاء میں بہت بڑی شان رکھنے والے، یہ حضرت محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی صاحبزادی حضرت ام فروہ، یہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل علم جانتے ہیں، آپ بھی بہت خوب جانتے ہیں، میرے دوست فاضل بھی جانتے ہیں، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد بن ابی بکر کی تربیت بھی حضرت مولا علی مرتضیٰ کے زیر سایہ ہی ہوئی ہے، اور دوسری طرف آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام فروہ جو ہیں، ان کی ایک نسبت اپنے والد کے حوالہ سے حضرت محمد بن ابوبکر سے کے ذریعہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، اور دوسری نسبت ان کی اپنے والد گرامی سے، کہ ان کی والدہ کے والد ماجد جو ہیں وہ بھی اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی نسبت رکھتے ہیں، یعنی یہ صادق آل رسول جو ہیں، یہ خانوادہ صدیقی سے بھی نسبت۔ جی، حضرت بی بی ام فروہ کے والد کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور والد بزرگوار حضرت قاسم، حضرت ام فروہ کے والد یعنی نانا حضرت امام محمد جعفر الصادق کے حضرت قاسم بن حضرت محمد بن حضرت ابوبکر۔ تو یہ نسبتیں بھی خانوادہ نبوت کی ددیالی نسبت تو پورے کا پورا شرف خانوادہ نبوت سے ہے، اور ننیالی شرف دونوں طرف سے، ماں اور باپ دونوں طرف سے جو آپ کا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس طرح سے نوازا ہے۔ حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنے مبارک حیات کو جس طرح لوگوں کے لیے فیض رساں بنایا ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، اور آپ کو ائمہ اہل بیت اطہار میں سے قدرت کاملہ کا یہ حسین انتخاب بھی ہے، اور آپ کے لیے بہت بڑا ایک انسانیت کے لیے آپ کا وجود مسعود تحفہ بھی ہے، چونکہ خالق کائنات ہی تو مخلوق کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ اپنی کائنات میں ایسے انتظام فرماتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب سلاطین اور ملوک
انہوں نے مملکت اسلامیہ کو بہت ہی نہ ختم ہونے والے اور ہر وقت رشتے رہنے والے زخم دیے. اچھا الفاظ آپ تو ان کو ان زخموں کو مندمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت امام محمد باقر اور پھر حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام جیسی شخصیات عطا فرمائیں. بیک وقت شریعت کا علم، بیک وقت طریقت کا علم، بیک وقت روحانیت کا علم، یعنی سلاسل طریقت میں دیکھیں تو آپ کا نام مبارک آفتاب کی طرح، ماہتاب کی طرح جگمگاتا ہے. شرعی علوم میں دیکھیں تو آپ کا نام مبارک، فقہی علوم میں دیکھیں تو اپنے وقت کے جلیل القدر اساتذہ جو اپنے وقت کے ہیں، قرآن حکیم کی تفسیر، تشریح حدیث، اور سب سے بڑھ کر آپ کی شخصیت کا جو پہلو ہے جس پہ بہت کم گفتگو ہوئی، آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے، وہ آپ کی طب کے حوالہ سے خدمات ہیں. یعنی عرب میں اس وقت طب پڑھنے پڑھانے کا کوئی رواج ہی نہ تھا. مقامی طور پہ لوگ اپنے امراض کا علاج غذا سے یا ادھر ادھر کرتے تھے، لیکن آپ نے باقاعدہ طب کو ایک علم کے اعتبار سے آپ نے متعارف کروایا. اور بہت ہی ایک دو خوبصورت جملے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے جو ہیں. مثال کے طور پہ طب کے حوالہ سے آپ نے ایک بنیادی اصول یہ ارشاد فرمایا کہ پاؤں گرم ہو، سر ٹھنڈا ہو اور پیٹ نرم ہو تو یہ کامل تندرستی کی علامت ہے. ماشاءاللہ. یعنی یہ ایک ایسا بغیر کسی ٹیسٹ کروانے کے آج بھی ہر آدمی اپنے آپ کو اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ گرم ہو، سر ٹھنڈا ہو اور پیٹ نرم ہو تو اس کا مطلب ہے صحت اور اعتدال مزاج کی ایک علامت ہے. اس طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت آپ کے ارشادات، تشریح الاعضاء، افعال الاعضاء، جسم کا کون سا حصہ کیا کرتا ہے، اگر وہ حصہ متاثر ہوتا ہے تو اسے شفا کیسے مل سکتی ہے، پوری رہنمائی کی.